ذرا سی بات دوستو، میرا آج کا موضوع ہے نرم گفتگو اور اس کی اندیکھی طاقت. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت صرف اونچی آواز، جاہریت اور زبردستی میں پوشیدہ ہے، لیکن انسان کی اصل طاقت بسا اوقات خاموشی میں چھپی ہوتی ہے، جو سنائی نہیں دیتی. اس نرم لہجے میں جو چوخ و پکار سے کہیں زیادہ گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے. نرم گفتگو جسے بظاہر کمزوری سمجھا جاتا ہے، در حقیقت ایک ایسی نفسیاتی اور روحانی قوت رکھتی ہے جو دل کی دیواروں کو گرا سکتی ہے، ذہن کی گرہیں کھول سکتی ہے اور رشتوں کے درمیان پل باندھ سکتی ہے. نفسیات کے اصولوں کے مطابق انسان کے دماغ میں ایک ایسا نظام موجود ہوتا ہے جو خطرات کا فوری تجربہ کرتا ہے. اسے امیگڈلا کہتے ہیں، جو ہمیں خطرہ محسوس ہوتے ہی اس کے رد عمل یعنی ری ایکشن کی ترغیب دیتا ہے. جب کوئی ہم سے بلند آواز میں بات کرتا ہے یا طنز اور غصے میں مخاطب ہوتا ہے تو ہمارا دماغ اس گفتگو کو خطرہ سمجھ کر دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتا ہے. ہم یا تو لڑنے لگتے ہیں یا خاموش ہو کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتے ہیں، اور اس کو نفسیات کی زبان میں فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں. لیکن اگر وہی بات نرمی، احترام اور توجہ کے ساتھ کہی جائے تو دماغ اسے خطرہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک محفوظ ماحول میں سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں نرم گفتگو کی اصل طاقت سامنے آتی ہے. یہ محض الفاظ کی نرمی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپی نیت، جذبات اور خلوص کا مجموعہ ہوتا ہے. جب ہم کسی کو نرمی سے مخاطب کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اس کے دماغ کو سکون دیتے ہیں بلکہ اس کے دل کی سطح پر بھی دستک دیتے ہیں. دل جب کھلتا ہے تو ذہن خود بخود کھلنے لگتا ہے اور سننے لگتا ہے، اور تبھی اصل تبدیلی جنم لیتی ہے. آئیے ایک مثال سے اس جذبات کو واضح کرتے ہیں. فرض کیجئے ایک بچہ کوئی غلطی کر بیٹھا. اگر ماں باپ چیخ کر یا سختی سے اس کو سرزنش کریں گے تو اس بچے کو یا تو وہ ڈر جائے گا یا ضد پر اتر آئے گا. لیکن اگر وہی ماں باپ اسے سمجھائیں، اس کی غلطی پر مایوسی کا اظہار کریں مگر محبت اور نرمی سے، تو بچے کا دل شرمندگی اور سیکھنے کی طرف مائل ہوگا. یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ محبت آمیز فضا میں سیکھنے اور سدھارنے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ڈر اور دباؤ صرف وقتی تابعداری پیدا کر پاتا ہے، دیر پر تبدیلی نہیں. اس طرح رشتوں میں بھی نرم گفتگو ایک مرہم کا کام دیتی ہے. کسی بھی رشتے کو اگر دو لوگ ایک دوسرے کی سخت مزاجی کا سختی سے جواب دے کر اظہار کریں گے تو رشتہ کھچاؤ کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بات کو نرمی اور شعور کے ساتھ بیان کریں تو نہ صرف سامنے والا نرم پڑتا ہے بلکہ رشتہ ایک نئی گہرائی اختیار کر لیتا ہے. یہ بات دوستو پیشہ ورانہ تعلقات اور معاشرتی رابطوں پر بھی صادق آتی ہے. انسان فطرتاً ایک سمت جھکتا ہے جہاں اسے قبولیت، نرمی اور سکون ملے، اور نرم لہجہ، شفقت آمیز گفتگو اور توجہ سے سننا، یہ سب ہمارے باطن پر ایک خاموش مگر دیر پا اثر ڈالتے ہیں. فلسفیوں کا کہنا ہے کہ زبان تلوار بھی ہے اور مرہم بھی، لیکن ہمارے اختیار میں کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنیں، ہمیں سمجھیں، ہمارے قریب آئیں، تو ہمیں اپنی گفتگو کو نرم، باوقار اور شعور آمیز بنانا ہوگا. کیونکہ نرمی صرف لہجے کی بات نہیں بلکہ یہ ایک ایسی اندرونی کیفیت ہے، ایک تربیت ہے، ایک فن ہے جو صبر، مشاہدے اور خود شناسی سے پیدا ہوتی ہے. نفسیاتی طور پہ نرم گفتگو میں ایکٹیو لسننگ بھی، یعنی مکمل توجہ سے سننا بھی شامل ہے. جب آپ کسی کی بات محض جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے سنتے ہیں تو آپ کی خاموشی بھی اس کے لیے باعث سکون بن جاتی ہے. یہ رویہ نہ صرف سامنے والے کو اظہار کی آزادی دیتا ہے
بلکہ اس کے اندر یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ تم اہم ہو، تمہاری بات معنی رکھتی ہے۔ اور اس طرح گفتگو کا ماحول صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں بلکہ ایک باہمی احترام اور اعتماد بن جاتا ہے اور ایک پل کا کام کرنے لگتا ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ نرم گفتگو صرف دوسروں کے لیے نہیں، خود ہمارے لیے بھی شفا بخش ہوتی ہے۔ جب ہم سخت الفاظ سے گریز کرتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا زہر یعنی غصہ، کینہ اور تلخی آہستہ آہستہ کھلنے لگتا ہے۔ نرمی اختیار کرنا ایک نفسیاتی خود شفا کا عمل ہے، کیونکہ ہم دوسروں کو زخم دینے سے باز آ کر خود کو زخم کھانے سے بچا پاتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی بڑی تبدیلیاں ہمیشہ نرم لہجوں سے آتی ہیں۔ انبیاء، صوفیاء، مسلمین نے ہمیشہ نرمی کو اپنا ہتھیار بنایا اور انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی محبت سے جیتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دلوں پر قبضہ صرف زبان سے نہیں، کردار اور لہجے سے ہوتا ہے۔ سخت بات کو بھی نرمی سے کہا جائے تو اثر دو چند ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسانوں کو دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانے کا فن سکھاتا ہے۔ لہذا اگر ہم ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں، مضبوط رشتے چاہتے ہیں یا صرف خود کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی گفتگو کو نرمی کا لباس پہنائیں۔ یہ نرمی محض مصلحت نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے، جینے کا، سمجھنے کا اور دوسروں کو اپنانے کا۔ یہ وہ اندھے کی طاقت ہے جو شور سے نہیں، خاموشی سے اپنا اثر دکھاتی ہے، جو چیخ کر نہیں، آہستہ بول کر دلوں میں اترتی ہے۔ دنیا میں سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اگر انداز بیان میں نرمی ہو تو کڑوا سچ بھی دوا بن جاتا ہے۔ اگر لہجہ سخت ہو تو میٹھے الفاظ بھی زہر لگنے لگتے ہیں۔ یہ وہ نفسیاتی حکمت ہے جسے سمجھنا اور اپنانا ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ خوش رہیں، پیوستہ رہیں۔ شکریہ۔